بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا استقبلت نفس الکریم مصابہ بخبث سنت فاستدبرتہ بطیبی۔ استقبلت استقبال سے ہے بمعنی سامنا کرنا، اور مصاب مصدر میمی ہے مصیبت، خبث اس کا معنی ہوتا ہے جزا فضا کرنا، سنت سن ضرب سے ہے موڑ دینا، استدبرت استدبار سے ہے بمعنی پیچھے کرنا، اور طیب سے مراد یہاں پر صبر ہے۔ جب سامنا کرے شریف کا نفس اپنی مصیبت کا جزا فضا کے ساتھ تو اس کو موڑ دیتا ہے، بس اس کے بعد میں لے آتا ہے صبر۔ اذا استقبلت جب استقبال کرے، جب سامنا کرے نفس الکریم شریف کا نفس مصابہ اپنی مصیبت کا، بخبث جزا فضا کے ساتھ، بے صبری کے ساتھ، سنت تو موڑ دیتا ہے، فاستدبرتہ بس اس کے بعد میں لے آتا ہے صبر۔ مطلب یہ ہے شریف کا نفس جب مصیبت کا سامنا کرتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح ختم کرتا ہے کہ صبر کر لیتا ہے تو اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ وَلِلْوَاجِدِ الْمَكْرُوبِ مِنْ زَفَرَاتِهِ سُكُونُ عِزَائِن أَوْ سُكُونُ لُغُوبِ۔ واجد وجد ضرب سے ہے غمگین ہونا، مکروب کرما کا مصدر سے ہے، کربن کرما سے ہے بمعنی غم زدہ ہونا، مصیبت زدہ، اور زفرت ان کی جمع ہے بمعنی چیخ و پکار، سکون نصرہ کا مصدر ہے سکون میں آنا، عزا اور لغوب یہ دونوں سمیہ کے مصدر ہیں۔ عزا کا معنی صبر کرنا، لغوب کا معنی تھک جانا۔ اور غمزدہ مصیبت زدہ کے لیے ہے اس کے چیخ و پکار کی آوازوں سے سکون پانا صبر کا، یا سکون پانا تھک جانے کا۔ وللواجد اور غمزدہ مصیبت زدہ کے لیے ہے من زفراتی اس کے چیخ و پکار کی آوازوں سے سکون و عزائن صبر کا سکون، اور سکون و لغوبن یا تھک جانے کا سکون۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص مصیبت زدہ اور غم زدہ ہو اور چیخ و پکار کرے تو بالآخر سکون میں آ جاتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ صبر کر لیتا ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ چیخ و پکار سے تھک جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بندہ شروع سے ہی صبر کر لے۔ وَكَمْ لَكَ جَدًّا لَمْ تَرَ الْعَيْنُ وَجْهَهُ فَلَمْ تَجْرِ فِي آثَارِهِ بِغُرُوبِ۔ اور لم تجر جریان ضرب سے ہے جاری ہونا، غروب غربن کی جمع ہے بمعنی ڈول، اور کتنے تیرے آباء و اجداد ہیں کہ نہیں دیکھا آنکھ نے ان کے چہرے کو، پس نہیں جاری کیے تو نے ان کے آثار میں، ان کے نشان ہائے قدم میں، بغروبن ڈول۔ وکم لکا اور کتنے ہیں تیرے، جدن آباء و اجداد، لم تر العین وجہہ کہ نہیں دیکھا آنکھ نے ان کے چہرے کو، فلم تجری فی آثارہ پس تو نے نہیں بہائے ان کے آثار میں، بغروبن ڈول۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے بہت سارے آباء و اجداد ایسے ہیں کہ تم نے ان کو دیکھا نہیں تھا، وہ فوت ہو گئے، اور تم نے ان کی وفات پر آنسوؤں کے ڈول نہیں بہائے، تو پھر یماق جو کہ ایک اجنبی مسافر اور غلام تھا، تمہارا رشتہ دار بھی نہیں تھا، تو پھر اس کے غم میں اتنا روتا کیوں ہے؟ فدت کا نفوس الحاسدین فإنها معذبۃ فی حسرۃ ومغیب۔ معذبہ تعذیب سے ہے بمعنی عذاب دیا جانا، حسرت نصرہ کا مصدر حاضر ہونا، مغیب ضربہ کا مصدر غائب ہونا۔ قربان ہو جائیں تجھ پر حاسدین کو نفوس، اس لیے کہ وہ عذاب دیے گئے ہیں موجودگی میں اور عدم موجودگی میں۔ فدت کا تجھ پر قربان ہو جائیں نفوس الحاسدین حاسدین کے، حسد کرنے والوں کے نفوس، فإنها بے شک وہ معذبۃ عذاب دیے گئے ہیں، فی حسرۃ موجودگی میں، ومغیب اور غیبت میں عدم موجودگی میں۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے حاسدین عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، خواہ تم موجود ہو یا تم غائب ہو، تو اللہ کرے وہ تم پر قربان ہو جائیں تاکہ ان کو اس عذاب سے، اس حسد کے عذاب سے نجات ملے۔ وفی تعب من یحسد الشمس نورہا ویجہد ان یأتی لہا بضریب۔ اور تھکاوٹ میں ہوتا ہے وہ شخص جو حسد کرتا ہے سورج سے یعنی اس کی روشنی سے، اور کوشش کرتا ہے کہ لائے اس کے لیے مثل۔ وفی تعب اور تھکاوٹ میں ہوتا ہے من یحسد الشمس جو حسد کرتا ہے سورج سے، نورہا یعنی اس کی روشنی سے، ویجہد اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے لیے لائے بضریب مثل۔ مطلب یہ ہے جو سورج سے حسد کرتا ہے اور سورج کو ہٹا کر دوسرے سورج کو لانا چاہتا ہے تو وہ تھکاوٹ میں رہتا ہے کیونکہ اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ تو تجھ سے حسد کرنے والے ایسے ہیں جیسا کہ سورج سے حسد کرنے والے۔